السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 169 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الفرقان، آیت 1 to 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی چاند کو ستاروں پر۔ تو عالم سے مراد ایسا نہیں کہ بہت بڑی بڑی کسی نے کوئی ڈگریاں حاصل کی ہوں، سندیں حاصل کی ہوں، بہت ساری چیزیں حاصل کی ہوں، نہیں۔ کسی کو اگر قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی علم ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ عالم میں شمار ہوتا ہے، اور اس کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب قرآن کریم کی کافی آیتوں پہ ہم لوگوں نے تدبر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس کام کو قبول فرمائے، آخرت میں ہم سب کے نجات کا باعث بنا دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں ٹھکانہ دے، اور ہم سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ تو اس سورہ کا نام دراصل سورہ الفرقان ہے۔ سورہ الفرقان مدنی سورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس سورہ میں اس کا جو نام ہے سورہ الفرقان ہے۔ تو اس سورہ کا مبارک جو نام ہے سورہ الفرقان ہے، جو اس کی پہلی آیت میں جو وہ لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تبارک الذی نزل الفرقان۔ فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کا معنی ہوتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب، جبکہ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فیصلہ کن کتاب۔ اس سورے میں چونکہ قرآن پاک کی عظمت، بزرگی اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا بیان ہے، اس لیے اس سورے کا نام سورہ الفرقان رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت دراصل مکی زندگی میں نازل ہوئی، یہ مکی سورت ہے، جبکہ اس سے پہلی والی جو سورت تھی وہ سورہ نور، سورہ مدنی سورت ہے۔ تو سورہ الفرقان دراصل مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا بنیادی جو مقصد اسلام کی بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، انہیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی توحید اور اقرار اور شرک سے علیحدگی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت میں سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہے، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 1 دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات۔ تو تبارکہ جو لفظ آیا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے لیے لائے ہیں۔ تو تبارکہ برکت سے ہے، برکت کی معنی ہے خیر کی کثرت، ٹھیک ہے۔ تبارکہ یعنی برکت سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں برکت یعنی خیر کی کثرت، یعنی ذاتی، یعنی کسی چیز میں بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا، پھلنا پھولنا پھیلنا، ہر طرف سے ہر طرف سے بڑھنا۔ مثلاً جیسے آپ نے نا ایک پلانٹ دیکھا ہوگا، چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے گروتھ کر رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر ہی اوپر، اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنا زمین کے اوپر گروتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے زمین کے نیچے سے بھی کیا ہوتا ہے گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر اس کی جڑیں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو برکت کے معنی ہے خیر کی کثرت، یعنی ہر خیر اور کثرت برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر طرح کی خیر اور کثرت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ ذات ہستی جو ہے وہ خود کیا ہے؟ خود بابرکت ہے۔
اس سورہ کے ابتدا میں تبارکہ لفظ سے اسٹارٹ ہوا ہے، لفظ آغاز ہوا ہے، تو جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال کے ساتھ کمال بھی پایا جاتا ہے، اس میں اللہ کے جلال کے ساتھ کمال بھی پایا جاتا ہے۔ تبارکہ یعنی کہ سپر ڈگری کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ہر اعتبار سے بلند اور بالا ذات، جو لوگوں کی دعاؤں امیدوں سے بڑھ کر فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کر کے تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے اپنی رحمت، برکتوں اور بھلائیوں کو تمام کر دیا ہے۔ اس آیت میں انہی برکتوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی برحق کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کی بھلائیوں اور برکتیں اس قدر زیادہ ہیں اور عام ہیں کہ کائنات کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ ذات اپنی تمام صفات اور افعال میں سب سے اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل الفرقان، کہ اس نے نازل کیا فرقان۔ نزلہ کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ الفرقان یعنی فرقان کا جو لفظ ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا۔ فرقان فا را قاف سے ہے اور اس کے معنی فرق کرنا ہوتے ہیں، یعنی الگ کر دینا، دو مختلف چیزیں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو الگ کر دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی فا سے لفظ کا آغاز ہوتا ہے تو فا سے شروع ہونے والے لفظ کا معنی ہی یہی ہوتے ہیں کٹنا، پھٹنا، الگ ہونا، علیحدگی ہونا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے علیحدگی، یعنی کہ فرق کے معنی کیا ہوتے ہیں الگ ہو جانا، علیحدگی ہو جانا، اور دو مختلف چیزیں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو الگ کر دینا۔ تو فرقان قرآن کا ہی لقب ہے۔ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینا، تمیز کر دینا، علیحدگی کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم کیا ہے، حق اور باطل، توحید اور شرک، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمام جنات اور انسان کو کفر اور شرک سے، برے انجام سے ڈرا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکون للعالمین نذیرا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر، یعنی بندہ مراد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر تاکہ تمام جہان والے اس سے کیا ہو جائے، خبردار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دراصل تمام عالموں، جتنے بھی ہمارے جو عالم میں رہتے ہیں مخلوق، سب کے لیے، یعنی کہ تو اللہ نے دو مخلوق اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے نا، تو انسان اور جنات۔ تو اس سے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے انسانوں کے بیچ نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح سے جناتوں کے بھی کیا ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ تو تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی ایک حدیث میں سے ہے، مجھے حمرا اور اسود سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے جو نبی کسی ایک قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تمام لوگوں میں کیا ہے، جنات اور انسان دونوں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت لیکون للعالمین نذیرا، یعنی کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول ہے اور جناتوں کے بھی رسول ہیں۔ اور پھر کیا ہے، قرآن کیا ہے، سب کے لیے ہے، العالمین میں سب لوگ آ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی کہ یہ قرآن کریم سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2، اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ہر ایک کو مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ آیت 3 دیکھیں، ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کی جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ موت اور حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی کیا کرا ہے، شریک کیا ہے، تو وہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، نہ زندہ کرنے کے، نہ موت دینے کے، نہ نفع کے، نہ نقصان کے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 میں، یہ دونوں آیتوں یعنی کہ ان جو آیتیں ہیں 4 to 6 میں قرآن مجید کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا ذکر ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے، کفار مکہ نے اس قرآن کریم کے بارے میں اعتراضات کیے تھے، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود ہی اس کا گڑا گڑایا جھوٹ ہے، جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم ہیں اور سراسر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک دم سراسر نیرا جھوٹ انہوں نے کہہ رکھا ہے، یہ جو کافر کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کافروں نے کہا کہ ان ھذا الا افک افترا، افک ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں واقعہ، افک مانے کیا کہتے ہیں، جھوٹ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ قرآن تو بس کیا ہے، اس کا گڑھا گڑھایا جھوٹ ہے۔ تو افک مانے گڑھا گڑھایا جھوٹ کہا جاتا ہے، جسے خوب گڑھ لیا گیا ہو، بالکل حق کے بالکل اپوزٹ ہونا بات کا۔ تو یہ کافروں کا ایک یہ الزام تھا، یعنی قرآن پر انہوں نے شک کیا اور اس کے بارے میں کہا، پہلے ان کی یہ بات تھی کہ یہ قرآن کیا ہے، انہوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کیا کہی کافروں نے، آیت ہی میں دیکھیں، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرِينَ، جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، یعنی کہ دوسرا انہوں نے الزام لگایا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بھی گڑھ لیا ہے، یا اور پھر ساتھ کے ساتھ انہوں نے اوروں کی بھی مدد لی۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کفار مکہ نے، وقالو اساطیر الاولین، کہ یہ تو کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، اگلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی کہ جو گزر چکے ہیں ان کی کیا ہے، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے واقعات لائے ہیں نا، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، تو انہوں نے یہ سب واقعات کے اوپر بجائے غور و فکر کرنے کے، اس سے اپوزٹ انہوں نے کیا کیا، اس سے اپنے لیے تجربی تلاش کر لی، کہا کہ یہ تو کیا ہے، اگلوں کے افسانے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہدایت عطا فرماتے تو اس کے ساتھ کیا ہوگی، بھلائی ہوگی، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس ہدایت تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، بجائے انہیں ہدایت ملنے کے وہ اسی قرآن کریم سے پڑھ کے وہ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ کافر تھے، انہوں نے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور اب دیکھیں اسی طرح سے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً قرآن پڑھا اور کہا کہ یہ قرآن تو کریم تو ایسا ہے کہ واقعی میں اس کے جیسا کوئی قرآن، یہ کسی انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے نا۔ تو نہ جانے کتنی ایسی شخصیات تھی جو یہ کہتے تھے یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ یہ واقعی میں کسی انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن یہ کفار مکہ، ان کی کیا باتیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو کسی کا اس نے یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی باتیں، یا کوئی اس کو ان کی جو مدد کر دیتے ہیں، یا تو یہ پھر کیا ہے، جو پچھلے گزر چکے لوگ ہیں ان کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھا رکھا ہے، بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھ کے کیا ہے جاتے ہیں۔ تو کتبتھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یعنی کہ ان کے سامنے جو جنہوں نے مدد کی ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، صبح شام انہی کے سامنے یہ افسانے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا ہے بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، تو وہ صبح شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ بے وقوفی اور کذب اور بہتان کے طور پر کہا کرتے تھے، اور ان میں سے ہر شخص جانتا بھی تھا کہ ان کی یہ ساری باتیں کیا ہیں، جھوٹ ہے، ان کی یہ تو دراصل بات بالکل اپوزٹ ہے کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو لکھا ہی نہیں، کیونکہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اجمی تھے، نہ ہی شروعات میں انہوں نے اپنی عمر میں کوئی پڑھنا لکھنا ان کو آتا ہی نہیں تھا، تو کیسے وہ لکھ پڑھ سکتے تھے نا، ابتدائی عمر میں بھی وہ نہیں کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ عمر کے آخری حصے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں میں پرورش پائی، یعنی کہ کفار مکہ کے اندر رہے 40 سال تک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان رہے، اور وہی کفار مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امانت دار، نیکی اور تقوی
والا کہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبی ہونے کا سب کو بتایا کہ ہم نبی ہیں اور تم لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اوروں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور آخرت پر یقین جانو اور میری جو ہے مجھ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا آخری رسول ہوں. تو وہی لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ نے گڑھ لی ہیں ساری باتیں، اور آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، سکھا جاتے، پڑھا جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہے یہ تو بس کیا پچھلوں کی کہانیاں ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کا ہی ذکر فرمایا ہے کہ ایسے یہ ضدی اور ہٹ دھرمی لوگ تھے کہ ان کی جو تھی، جب من کی مراد یعنی خواہشات نہیں پوری ہوئی تو انہوں نے ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کے بارے میں نہ جانے کیا کیا اعتراضات کیے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو ضدی اور ہٹ دھرمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی خواہشات کی اتباع نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ الٹا ہی سامنے والے کو کیا کرنے لگتے ہیں، جھوٹے سچے سارے کے سارے الزامات لگانے لگتے ہیں. تو قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کہا، اور آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 7. آیت نمبر جو 7 ہے اور آیت نمبر 7 to 9، ان تینوں آیتوں میں بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کفار مکہ نے اعتراضات کی تھی، باتیں کی تھی، ان کا ذکر ہے. یعنی وہ کہتے تھے، پہلا ان کا اعتراضات کیا تھا کہ یہ کیسے رسول ہے جو عام لوگوں کی طرح خوراک کھاتے ہیں، یعنی کھانا پینا کھاتے، بازاروں میں چلتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور جو ہے ایسے یہ سادگی سے زندگی جیتے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتے بھلا. پھر دوسرا ان کا یہ اعتراضات تھا کہ اگر یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کو خبردار کر دیتا. اور پھر تیسری بات ان کی یہ تھی کہ اگر یہ رسول ہے تو ان پر جو ہے ہیرے اور جواہرات کا قیمتی خزانہ نازل ہونا چاہیے تھا. چوتھا ان کا اعتراضات یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو اگر یہ تو ان کے لیے ایک باغ لہلہاتا ہوا ہونا چاہیے تھا جس میں پھلوں کی کثرت تعداد ہونی چاہیے تھی اور وہ فائدہ بھی اٹھاتے اس سے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھے، ان کی تو زندگی بہت تنگی سے گزر رہی تھی نا. پانچواں ان کا اعتراضات یہ تھا کہ یہ رسول نہیں بلکہ معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، ایک انسان، جادوگر انسان ہے. ایسا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ اعتراضات کیے. واقعی میں کیا تھا، یہ اپنے ہی باتوں میں کیا تھے، جھوٹ تھے. وہ دلیل سے ثابت بھی ہو گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 7. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے پاس تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا. یعنی ان کا یہ پہلا اعتراضات تھا کہ انہوں نے کیا کہا، ما لہٰذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یہ دوسرا اعتراضات تھا کہ اس کے پاس تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا. اگر وہ سچا رسول ہے، واقعی میں یہ بالکل حقیقی رسول ہے، تو اس کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس بات کی گواہی دیتا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے رسول ہیں. یہ ان کا اعتراضات تھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8. یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغی ہوتا جس میں یہ کھاتا. اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے جس پر جادو کر دیا گیا ہے. یہاں پر ان کے 3 اور اعتراضات ہیں. اور یلقا الیہ کنز، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو کوئی خزانہ ہی ہوتا جو ان کے پاس ہوتا، ہیرے موتی جواہرات سونوں سے بھرا، اگر یہ سچے رسول ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا تکون لہو جنت یاکل منہا، کہ یا تو اس کے پاس باغی ہوتا جس میں سے وہ کھاتا پیتا، یعنی کہ ان کے پاس ریگستان میں ایک ایسا باغیچہ ہوتا جو جس میں سے نہریں جاری ہوتی اور اس میں سے وہ کھاتے، فائدہ اٹھاتے. پھر انہوں نے کہا 5واں اعتراضات، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اور ظالموں نے یہ کہا کہ تم تو ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی جادوگر ہے. اسی طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے. تو دراصل انہوں نے قرآن کے بارے میں اعتراضات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر طعنے کیے
اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، اور ہمارے جیسا ہے کہ انسان، معمولی انسان کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ رسول تو بشر ہوتے ہی نہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اعتراضات کیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ راہ نہیں پا سکتے ہیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسبت یہ کس قسم کی باتیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں؟ کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا، یعنی کہ کبھی کہتے ہیں یہ خود جادو ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے بات کا کوئی ان کا مطلب فکس ہی نہیں ہوتا۔ یا کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، مجنون کس کو کہتے ہیں؟ دیوانے پاگل کو۔ یا کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعری ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی تھے۔ تو حالانکہ یہ ساری باتیں بالکل جھوٹ تھیں، اور جن کے پاس ذرا سا بھی کہنے میں بھی انہوں نے عقل فہم کا استعمال نہیں کیا، اور وہ تو ان کا جھوٹا ہونا ہی جانتے ہیں۔ بس یہ ایسی باتیں کر کے خود ہی راہ راست سے دور ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنے جو الفاظ ہیں اس کے اوپر بھی وہ فکس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ہی بات میں اور قول میں کہنے کی وجہ سے ہی یہ کیا ہو گئے، خود ہی گمراہ ہو گئے۔ یعنی کہ اگر ایک کوئی الزام لگا رہا ہوتا تو اسی پہ اگر وہ ایک فکس رہتا تو ٹھیک تھا، چلو بھائی کوئی یقین کر لیتا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر جادو کر دیا گیا، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو خود ہی جادوگر ہے، یعنی کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ کوئی مطلب بات کا کوئی سر و پیر ہی نہیں، بن سر و پیر کی باتیں۔ پھر کہتے تھے کہ یہ تو اتنا بڑا یہ جو ہے کذاب ہے یا جھوٹا ہے شاعر، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کے عقل ہی نہیں ہے نا۔ اس طریقے سے نہ جانے کیسی کیسی انہوں نے باتیں کی، اس وجہ سے الزام لگا، اور پھر اپنی ہی باتوں میں یہ خود جھوٹے شمار ہو گئے، یعنی کہ کفار مکہ۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہو، جن کے نیچے سے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس پر قادر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دے سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں والا ہے، بابرکت ہے۔ یعنی جیسے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کی، اور سارے جتنے بھی مخلوق ہے، رات دن وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اس میں سے لیتے رہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یعنی کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، ان کے خزانے ایسے کہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، اتنا برکتوں والا ہے۔ اگر چاہے تو کفار جو کچھ بیان کرتے ہیں نا، تو اس سے کہیں بہتر دنیاوی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر سکتے ہیں۔ ایسے باغات دے دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہوں، اور ایسے محلات دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے محل عطا فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ نا یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیا ہوتے، لیڈر اگر بہت رچ ہوتے، ان کے لیے عیش و آرام کی چیزیں ہوتی، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر کوئی غریب جو ہوتا ایمان ہی نہیں لاتا، کہتا نہیں۔ اور پھر کیا ہے، یہ تو سارے ہمارے نبی ہی ایسے ہیں، رچ اور پیسے والے، تو ہم غریب کیسے ہیں؟ تو پھر وہ برے کام کرتے نا، تو امت کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ پھر کیسے ہو سکتے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی میں زندگی کاٹ کر دکھایا، تاکہ کیا ہے، یہ ایک انسان کے لیے ایک مثال بن جائے کہ یہ واقعی میں دنیا کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تاکہ کوئی بھی اس دنیا کی زیب اور آسائش اور اس کی جو عیش عشرت کی چیزوں میں لگ کر نہ رہ جائے، اپنی زندگی اسی میں نہ کھپا دے۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، اور کافر کے لیے بس جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی تمام وجہات سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی میں زندگی گزروائی، اور پھر کیا ہے، اور تاکہ آخرت کیا ہے ان کے لیے، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہترین مقامات، مقام محمود عطا فرمایا، اور ان کو اللہ نے اتنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کیا ہیں، خوش ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر میں جیسے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو جب آپ غور فکر کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11، بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔
تو دراصل آیت نمبر 11 اور 12 میں کفار کے اعتراضات کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تم نے جو تم نے کر لیا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، جھٹلا لیا ہمارے نبی پر، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے الزام لگا لیا. ٹھیک ہے، اب ذرا چکھو مزہ جو ہے ایسے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وہ آیت 12 دیکھیں، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ سے بپھرنا اور دہاڑنا سنیں گے. یعنی کہ جہنمیوں کو دیکھ کے جو جہنم ہوگی غصے سے بھڑک رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، دہاڑ مار رہی ہوگی. یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر مارے غصے اور غضب سے کھول اٹھے گی، اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جھنجھلائے گی. سورہ ملک میں بھی آتا ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دہاڑنا سنیں گے، اور وہ اور وہ جوش اور غضب یعنی غصے سے اچھلے گی، دہاڑ مارے گی، اور ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹی پڑے گی. جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے. اللہ کے لیے اس کے اندر احساسات اور ادراک اور قوت پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں. یعنی کہ ایک انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے نا کہ جہنم کیسے دہاڑ مارے گی، چلائے گی، غضب کرے گی، یا احساسات کیسے کرے گی. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جہنم کے بارے میں وہ حدیث ہم لوگ نے پڑھی نا، کہ جب سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر بھی وہ کہے گی یا رب حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور بھی کوئی ہے، اور بھی کوئی ہے. تو بار بار ایسی صدائیں لگا رہی ہوگی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پاؤں ڈال دیں گے اس میں. تو پھر وہ کہے گی قط قط، بس بس، کہ اللہ میں بھر گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 13. اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقے کسک کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. تو بہت ساری اموات، یعنی جب وہ جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزویں کریں گی کاش انہیں موت آ جائے اور فنا ہو جائے، تو ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت نہیں، کئی موتوں کو پکارو. مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر عذاب اور جہنم ہے، یعنی موتیں ہی موتیں ہیں، بہت ساری موتیں ہیں، اور تم کہاں تک موت کو مطالبہ کر پاؤ گے. ایسا مطلب کہ ان سے کہا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نہیں کئی موتیں پکارو، یعنی کہ جہنم میں ایک انسان کو کتنی بار مر کر بھی موت نہیں آئے گی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 14. ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری اموات کو پکارو. آیت نمبر 15 دیکھیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ والی جنت ہے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے. آیت نمبر 15 اور 16 میں بتایا گیا ہے کہ دوزخ بہتر ہے یا جنت. آیت 16 دیکھیں. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنتیوں کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. لہم فیہا ما یشاؤون. تو یہ بہت گہرائی والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا. تو کھانے پینے، پہننے، رہنے، سواریوں اور خوشی اور خوش مناظر، مکانات، تمام لذت بخش سامان ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فراہم فرمائیں گے. اس کے علاوہ انہیں ایسی ایسی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے جنہیں کبھی کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی آیا ہوگا، ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کی جو سب سے خوبصورت جگہ ہے اسے سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں نا، کہ وہ خالی اگر آپ نے ایک فوٹو دیکھ لی یا کچھ ہلکی سی پکچرز دیکھ لی تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے، لہلوٹ ہو جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت جگہ. دل میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ قرار نہیں آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ حقیر سی دنیا ہے، پھر اللہ نے جو جنت اپنے ہاتھوں سے سجائی اور اللہ نے جو جنت اپنے ہاتھوں سے بنائی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا کہ وہ تو جنت ایسی ہے جس میں وہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، ہے نا. تو کتنی نعمتوں والی وہ جنت ہوگی. کوئی انسان اپنی
الفاظ سے اس کے بارے میں بیان ہی نہیں کر سکتا، ہم گمان ہی نہیں کر سکتے ہیں انسان کے گمان سے، بالکل بہت اعلیٰ اور بہت بلند وہ جنت ہوگی۔ تو ایسی جنت کے لیے کوشش کریں، یہیں پہ رہ کر کے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ کیا ہے، جو کچھ انسان چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ وہاں اس کو عطا فرما دیں گے نا۔ انسان دنیا میں تو آدھی زندگی اس کی چاہتوں میں نکل جاتی ہے، اور اس کو 99% چیزیں جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ نہیں ملتی ہیں، لیکن جنت میں کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ 100% وہ سب چیزیں دیں گے جو وہ کچھ چاہے گا، ہے نا۔ تو آج یہاں اللہ کی چاہت کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار لیں تو کل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز وہ عطا فرمائے گا جو کچھ ہم چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے، تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو قابل طلب ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 17، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور اس کے سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے ہیں انہیں جمع کر کے پوچھے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے۔ یعنی کہ آیت نمبر 17 to 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کفاروں نے جن کو شریک ٹھہرایا تھا وہی مشرکین کے خلاف دراصل کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 18 دیکھیں، وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ نصیحتیں بھلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ آیت نمبر 19 دیکھیں، تو انہوں نے تمہیں تمہارے تمام باتوں میں جھٹلا دیا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی، تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 20 دیکھیں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے نا ان کے سوال کا جواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے سب انسان ہی تھے، نارمل سے تھے، کوئی رسول ایسا نہیں جو بہت زیادہ اس کے لیے خزانے ہوں، بہت زیادہ اس کے لیے ایسے باغات ہوں، سوائے جو ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے۔ تو اکثر جو رسول آئے وہ بہت کامن سادگی سے انہوں نے زندگیاں گزاری، اور وہ بازاروں میں بھی جاتے آتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، مطلب کہ ایک سادہ سمپل سی بشر کی جیسی انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ تو تم ادھر کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے اعتراضات کیے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو اعتراضات کا یہاں پہ جواب دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وحی کے لیے اور رسالت کا جو مستحق ہے وہ کون ہے اور کون نہیں، یعنی اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے اور کس کو رسول نہیں بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول بنوں، تو میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کو بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے یا بندہ رسول بننا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ رسول بننا پسند کیا، یعنی کہ بادشاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہی نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔